اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے چند قسم کے گھروں کے احکام بتائے۔ فرمایا کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے لو ان سے اور انہیں سلام کرو، اور فرمایا کہ جن گھروں میں کوئی رہتا نہ ہو یا گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو ایسے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور فرمایا کہ اگر تمہیں کہا جائے، گھر والوں نے کہا کہ تم واپس ہو جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ۔ اور اب اس آیت میں اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایک اور قسم گھروں کی ہے کہ جن کی بظاہر صورت تو گھر کی ہی ہوتی ہے لیکن وہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی ہوئی ہوتی ہے، جیسے مسجد ہو گئی، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، اور اسی طرح سرائے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں باقاعدہ کوئی کسی کی رہائش نہیں ہوتی لیکن بہت سارے لوگوں کی ضرورت کی چیزیں اور حاجات ان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان میں اجازت لو، ایسی گھروں میں تم بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو نظروں کی حفاظت کا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے، اور یہ اللہ پاک بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایمان والے اگر اپنے نظروں کی حفاظت کریں گے تو علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ نظر جو ہے یہ زنا کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی نظر بے قابو ہو گئی تو وہ اپنی شرمگاہ کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے اور نظروں کو بچا کے رکھے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرے، مگر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، ان دو کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور ستھرائی کی بات ہے، اللہ پاک جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا کہ تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، غیر مسکونۃ ایسی گھروں میں کہ جن میں رہائش نہ ہو کسی کی، جن میں کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم اور اس میں تمہارے فائدے کی چیزیں ہوں، تمہاری حاجات اس سے وابستہ ہو، فیہا ان گھروں میں، متاع لکم تمہاری حاجتیں ہوں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون وما تکتمون جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو یعنی تمہاری ظاہری اور باطنی ساری باتیں اللہ کے سامنے آیا ہیں، اللہ پاک کو سب معلوم ہے، اور اللہ پاک جو احکام دے رہے ہیں وہ آپ کے بالکل مناسب حال دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک کے سامنے آپ کے حالات پوشیدہ نہیں ہیں۔ قل للمؤمنین، قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للمؤمنین ایمان والوں سے، یغضوا من ابصارہم کہ نیچی رکھیں اپنی نگاہوں کو، ویحفظوا فروجہم اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی۔ مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا، فرمایا کہ انہوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا شروع کر دیا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنی بہن بھی ہو میری اور وہ کوئی اس کو میرے سامنے لائے تو میں ان کو نظر سے تو نہیں پہچان لوں گا، ان کو دیکھ کر مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ میری بہن ہے، لیکن یہ ہے کہ آواز سے میں پہچان لوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہو، حالانکہ اپنی بہن سے اور اپنی بیٹی سے جو محارم ہیں ان سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، بلکہ قرآن پاک نے اس آیت میں، جس آیت میں حکم ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے اجمالاً فرمایا ہے اور ہم سب کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ تو فرمایا کہ بس میں نے اس دن سے نگاہوں کو نیچی رکھنا شروع کر دیا۔ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ ان کے لیے بہت صاف ستھری بات ہے اور بہت تزکیے کی بات ہے اور بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ پاک کو خبر ہے
جو کچھ یہ کرتے ہیں، چونکہ اللہ پاک کو یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی یعنی خیانت کو بھی جانتے ہیں، ویعلم ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ ہم سب کے جذبات کو، احساسات کو جانتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم قرآن پاک کی ان احکام پر عمل کریں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور نظروں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں عورتوں سے متعلق بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی زینت کو، خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، مگر کچھ اور اس کے علاوہ اور بھی اللہ نے احکام بتائے ہیں، بڑی تفصیل ہیں اس میں، تو انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم